جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین، اور آج کی ولاگ میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعلق ان کو جو بائیڈن جو امریکی صدر ہے ان کا خط آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں عمران نذیر جو ایک سابق کرکٹر رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پنجاب حکومت کے خلاف کون ہائی کورٹ چلا گیا اور کس نے کیس فائل کر دیا، کیونکہ جو کسان صحت کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس تصویر کو چیلنج کیا گیا۔ تو آج ذرا ان معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو انہوں نے آج روسی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے، اور دوسری جانب ان کو امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے خط آیا، اور خط میں کہا گیا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ساتھ چلیں گے، اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ جو عام روٹین کے اوپر جو دو ممالک کے بیچ جس طرح باتیں ہوتی ہے، سفارتی باتیں ہوتی ہے کہ ہم تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں گے، ساتھ چلیں گے، آگے کچھ معاہدے کریں گے، وعدے کریں گے، پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے، تو اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک تو انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے کہ وہ منصب کے اوپر دوبارہ آ کر بیٹھ گئے، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے، مل کر ساتھ چلیں گے، اور جو عوام میں غریب عوام ہے ان کے لیے کام کریں گے۔ ناظرین، ایک سائڈ سے تو بائیڈن صاحب کا خط آ چکا ہے، دوسری جانب بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور دوسری جانب جو روسی سفیر کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی، اس ملاقات میں بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ہر مشکل وقت میں روس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اگر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے اور پاکستان نے روس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کیا امریکہ اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات ہے اس میں کوئی دراڑیں پڑے گی یا نہیں؟ کیونکہ امریکہ اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب بائیڈن صاحب کبھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، کبھی کس سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی کس سے۔ دوسری جانب جو بائیڈن ولادیمیر پوٹن ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے امریکہ کو کہ اگر یوکرین میں نیٹو فورسز اندر آ گئی تو میں حملہ کروں گا، اور جوہری جنگ کی طرف یہ بات جا سکتی ہے۔ تو جوہری جنگ کے نیکسٹ لیول پہ تو آپ ایٹامک جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور دوسری جانب ریسنٹلی ابھی امریکہ کا بیان آیا ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کہ پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان اس طرف جائے گا تو یہ بھی بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے۔ اور آئی ایم ایف سے پیسے بھی تو پاکستان کو ملنے والے ہیں، ابھی جو تقریباً 13,97,000 کچھ ڈالرز ہے وہ ملنے والے ہیں۔ تو اس طرح کا رقم میں آپ کا ملک جو ہے وہ قرضوں کے اوپر چل رہا ہے۔ اور پروگرام میں مزید بات کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل ہوا ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف۔ اس کیس میں یہ کہا گیا ہے، اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کسان کارڈ ہے اس کارڈ کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی گئی ہے، اور اس تصویر کو روکنے کا حکم دے، ان کے پرنٹنگ روک لے، اور اس کے اوپر جتنا خرچہ آیا یہ ان سے، ان کے خاندان سے وصول کی جائے، یہ اس کا سارا خرچہ۔ تو ناظرین دیکھیں، نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں ہے تو آپ کس طرح ان کی تصویریں لگا سکتے ہیں؟ ایون مریم نواز صاحبہ اگر سی ایم پنجاب ہے تو مریم نواز صاحبہ اپنی تصویر بھی نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ آپ ایک سی ایم ہے، اور سی ایم کا یہ کام ان کے جیب سے نہیں جا رہا، یہ فنڈ سارا کسان کو جو تقریباً 1 لاکھ روپے آسان شرائط کے اوپر آپ پیسے دے رہے، قرضہ دے رہے ان کو 1 سال کے لیے، تو وہ اپنے ذاتی جیب سے نہیں دے رہے، سرکاری فنڈ سے آپ پیسے دے رہے۔ اگر جب سرکاری فنڈ سے آپ پیسے دیں گے تو اس کے اوپر پاکستان کا کوئی لوگو، گورنمنٹ کا انتظامیہ، پنجاب انتظامیہ کا کوئی لوگو لگا لے، لیکن اس کے اوپر اپنی ذاتی تصویریں لگانا، نواز شریف صاحب کی تصویر لگانے کی تو کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے۔ اور نون لیگ کا یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے، اگر کسی کو آٹے کا تیلا دینا ہے تو اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے لیے خصوصی پتہ ہے کیا پیکنگ کی جاتی ہے؟ ایک آٹے کا تو اپنا تیلا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور تیلا چڑھا دیا جاتا ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے کہ اگر آپ
عوام کو اگر ریلیف دے بھی رہے تو اپنے ذاتی پروموشن کے لیے بھی اس کو پروموٹ کرے. تو ایسا جو کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. آپ گورنمنٹ کے پیسے دے رہے, سرکاری پیسے دے رہے, تو اس میں سرکاری چیزوں کا استعمال بھی کرے اور وہ لوگو وغیرہ سارے لگا دے. عمران نذیر صاحب کے حوالے سے بات کریں گے, جو T20 پلیئر رہا ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہے, ون ڈے میں بھی, اور 2012 میں انہوں نے آخری T20 جو ہے میچ کھیلا تھا سری لنکا کے خلاف. انہوں نے اب بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت عرصے بعد دوبارہ کھیل کے میدان میں اترا اور میں اپنے فٹنس کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا, اور بہت جلد میری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ نمائندگی کر سکوں اور اپنے فٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے میں دوبارہ ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ناظرین, انہوں نے زہر کی بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا کیریئر اور مجھے خراب کرنے کے لیے مجھے سلو پوائزننگ دی گئی. مطلب جس طرح انسان آرام آرام سے خراب ہوتا ہے, لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا اور میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن میں طویل عرصے کے بعد دوبارہ میدان میں اترا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ نمائندگی کر سکوں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ عمران نذیر صاحب ٹیم کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یہ تو مستقبل قریب میں پتہ چلے گا. اور دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو شاہین ہیں وہ PMA کاکول میں ٹریننگ کر رہے, اور ابھی کچھ عرصے میں T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے اندر. تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی ٹیم کی کیا کارکردگی وہاں پر ہوتی ہے, یہ سب کے سامنے ہوگا. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کھوان.